اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ السلام علیکم ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز، آج میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسا طریقہ شیئر کرنا ہے کہ گناہوں سے جو ہمیں بچا سکے۔ کافی عرصے سے میں سوچ رہا تھا کہ یہ ایک طریقہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم گناہوں جب ہم گناہ کرنے لگیں جسٹ ایٹ دیٹ مومنٹ اگر ہم یہ چیز سوچ لیں تو ہمیں اس بات کی اویئرنیس ہو جائے تو ہم لوگ اس گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ انسان کوئی بھی گناہ کیوں کرتا ہے، اور اگر آپ اس پہ سوچیں کہ کوئی بھی گناہ انسان کیوں کرتا ہے تو انسان کی ظاہری بات ہے خواہش ہوتی ہے، اس کی ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ گناہ کرے۔ میں ان گناہوں کی بات کر رہا ہوں جو انسان جو ہے اپنی خواہش نفس کی وجہ سے کرتا ہے، یا کوئی بھی موسٹ آف دا زیادہ تر گناہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ وہ آسان طریقہ ہوتا ہے، یا اس وقت جو ہے ہم لوگ زیادہ انکلائنڈ ہوتے ہیں گناہ کرتے وقت۔ تو اگر آپ سوچیں ہم اپنی یہ خواہشیں جن کی وجہ سے ہم گناہ کرتے ہیں، یہ خواہشیں ہمیں کس نے دی؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ڈیزائرز، یہ خواہشیں ہمیں ہمارے نیچر میں ان بلٹ کہ ہم یہ خواہشیں کریں۔ اس کی مثال میں اس طرح دے سکتا ہوں، جس طرح ایک آپ فرض کر سکتے ہیں ایک بلی ہے، اس کی خواہش ہے جب وہ گوشت کو دیکھتی ہے تو وہ خواہش کرتی ہے کہ اس گوشت کی طرف جائے اور اسے کھائے۔ یا میں اس کی مثال اس طرح دیتا ہوں کہ کوئی چڑیا ہے، وہ جب روٹی کے ٹکڑے دیکھتی ہے تو خواہش کرتی ہے اس کی طرف جائے۔ اس طرح انسان جب اپنے سامنے بہت خوبصورت اور اچھے طریقے سے سجا ہوا کھانا دیکھتا ہے، اس کی دل کرتا ہے کہ وہ کھائے۔ اسی طریقے سے ایک کیڑا ہے، اس کی خواہش ہے کہ وہ گند کے اوپر بیٹھے، وہ اس کی لذت ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے جانوروں کی لذتیں، یہ گند مند گٹر کا پانی اور یہ جو ساری گند مند ہوتے ہیں ان کی خواہش ہے، یہ وہ ان چیزوں کو مطلب کھانا پینا پسند کرتے ہیں۔ تو اگر آپ اس بات پر غور کریں کہ یہ خواہشیں اللہ نے ہر مخلوق کو ہر مخلوق کو اپنے طور پہ خواہش دی ہوئی ہے، تو آپ اس بات جب آپ کو یہ ریئلائز ہوگا، آپ کے اندر یہ اویئرنیس ہوگی کہ یہ خواہش میرے اندر رکھی گئی تھی جان بوجھ کر، اور یعنی مجھے پرکھنے کے لیے، جسٹ ٹو ٹیسٹ می، کہ کیا میں اس خواہش کو فالو کروں گا یا اللہ کی خاطر اس غلط کام کو چھوڑ دوں گا۔ کیونکہ آپ صرف امیجن کریں ایک مچھلی، جب ایک فشر مین جو ہے وہ اپنی رسی ڈالتا ہے، فشنگ راڈ ڈالتا ہے، اس کے آخر میں وہ رکھتا ہے ایک چھوٹا سا بیٹ تاکہ وہ مچھلی اسے کھانے آئے اور پھنس جائے۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، مچھلی کو تو وہ بڑا پسند ہے اور وہ اس کی طرف جائے گی، اس کو پتہ ہے، لیکن اگر مچھلی کو یہ اویئرنیس ہو، اس کو پتہ چل جائے کہ یہ ہے تو بڑا مزیدار، لیکن رکھا اس لیے گیا ہے، مجھے اس کی طرف بلایا، مجھے جان بوجھ کے اس طرف بلایا چاہ رہا ہے، لیکن مجھے پکڑ لیا جائے گا، اس کے بعد یہ میری زندگی کے آخری لمحات ہوں گے، وہ جب میں اپنا مزہ کر رہی ہوں گی، مچھلی کو پتہ چل جائے کہ یہ میرے آخری لمحات ہوں گے۔ تو اسی طریقے سے ہمیں یہ اویئرنیس ہو کہ ہمیں جو کو بھی خواہش ہو رہی ہے، مثال کے طور پر ہمارے سامنے شراب پڑی ہے اور بہت پیاس لگی ہے، دل کر رہا ہے، مطلب ساتھ پانی بھی پڑا ہوا ہے، لیکن ظاہری بات ساتھ میں شراب پڑی ہے اور ہم نے کبھی اس کو چکھا نہیں، دل کر رہا ہے کہ چکھیں دیکھیں، لیکن اگر ہمیں پتہ ہو یہ جان بوجھ کر اس طریقے کی پیاس اور یہ ہمارے اندر جان بوجھ کر رکھا گیا ہو، اللہ چاہتا تو ہمارے اندر یہ جو پیاس کا احساس ہے نہ رکھتا، لیکن اس نے جان بوجھ کر رکھا، یہ میرے اندر ہی رکھا گیا۔ مثال کے طور پر میں کیڑا بھی تو ہو سکتا تھا نا، میں گند کو بھی تو چاٹ کے مزے لے سکتا تھا، لیکن مجھے اللہ نے جان بوجھ کے انسان بنایا، میرے اندر یہ خواہشیں رکھی تاکہ مجھے پرکھ سکے، تاکہ میں ٹیسٹ کر سکے۔ لہٰذا ہمارے سامنے جب کوئی حرام چیز آتی ہے، سور کا گوشت مثال کے طور پہ پکا پکایا ہمارے سامنے آئے، تو ہمیں اس وقت یہ سوچنا چاہیے کہ یہ خواہش میرے اندر جو رکھی ہے گوشت کھانے کی، یہ اللہ نے جان بوجھ کے یہ میرے اندر رکھی ہے مجھے ٹیسٹ کرنے کے لیے، یہ خواہش میرے اندر ہے، میں نے تو آپ خود ہی آپ کہیں گے یار میں نے بھی مر جانا ہے، پھر بس اللہ کے پاس چلے جانا ہے، اس کے بعد سب یہ دنیا کا جو ٹیسٹ میرا ختم ہو جانا ہے۔ اس کے بعد تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اللہ تعالیٰ دلوں سے وہ ساری چیزیں، نگیٹو چیزیں وہ نکال دے گا۔ تو اسی لیے
ہمیں اگر یہ صرف اویئرنیس ہو، اس لیے انسان کو ایک تو علم کی یہ اہمیت ہے، انسان کو پتہ چلتا ہے، اور کانٹمپلیشن کی، سوچنے کی کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں یا یہ کیوں کر رہے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دیز ڈیزائرز یہ تو صرف ہمارے اندر رکھی گئی ہیں. کوئی بھی ڈیزائر ہو، کوئی حرام آنکھ کسی چیز غلط چیز کو دیکھ رہی ہو تو پتہ چلے اللہ نے اس غلط چیز کی جو خواہش ہے وہ ہمارے اندر رکھی گئی ہے، لیکن جان بوجھ کے رکھی گئی ہے. اور اگر ہم اس غلط خواہش کی طرف چلے گئے تو وہ مچھلی کی طرح وہ ہمیں پکڑ لیا جائے گا. تو صرف اٹس جسٹ دیئر ٹو ٹیسٹ اس. ورنہ ہر چیز کی اپنی اپنی خواہش ہوتی ہے، ہر چیز کی اپنی سپریٹ خواہش. ایون مردوں کی اپنی خواہش ہوتی ہے، عورتوں کی اپنی خواہش ہوتی ہے، ہر انسان کی اپنی خواہش ہوتی ہے. تو صرف ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں فائن ٹیون کی گئی ہیں ہمارے سسٹم میں. کسی نے فائن ٹیون کیا، ظاہری بات ہے ہمارا خالق اللہ، اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے اندر اس طریقے کی فائن ٹیوننگ رکھی ہوئی ہے. وہ چاہے تو ان فائن ٹیوننگ کو چینج کر دے، خراب کر دے، کچھ بھی کر سکتا ہے اللہ. تو ہم جان بوجھ کے رکھی گئی ہیں تاکہ ہمیں ٹیسٹ کریں. اس اویئرنیس سے انسان جو ہے نا گناہ کرتے وقت بچ سکتا ہے، کیونکہ اس کو اب وہ صرف محض اس گناہ کی طرف اس لیے نہیں بڑھ رہا کہ اس کو اندر سے ایک خواہش ابھر رہی ہے. اب اس کے اندر ساتھ ساتھ اس کے اندر یہ اویئرنیس بھی آ جاتی ہے کہ یہ کسی نے میرے اندر رکھی ہوئی ہے اور وہ مجھے پرکھ رہا ہے، ہی از ٹیسٹنگ می. اور یہ خواہش جو ہے میرے موت کے بعد اس کے کوئی معنی نہیں رہیں گے. لہٰذا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے نا اسی طریقے سے کنٹمپلیٹ اور سوچنا چاہیے ان اویئرنیس سے، اس اویئرنیس سے اور اس مختلف چیزوں کی اویئرنیس سے انسان جو ہے اس کے اندر یہ ایک طریقہ ہے انسان اپنے آپ کو گناہوں سے روک سکتا ہے. تو میں نے یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سوچ تھی، کافی عرصے سے میں سوچا تھا، تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اس کو.